ویلکم بیک. موضوع ہے ہمارا انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے اور راشد بھائی آپ نے بھی بڑا ایک خصوصی لفظ نکالا ہے انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ, کیونکہ اتنا زیادہ کیس پاکستان ان کے سامنے رکھ نہیں سک رہا ہے. ہائی ریٹس پہ ہم لوگ کو قرضے مل رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے عرصے کے لیے قرضے مل رہے ہیں. ایک قرضہ ختم ہوگا اگلے قرضے پہ تو جانا ہی ہے. ہم لوگوں نے حفیظ شیخ نے بھی بول دیا ڈیفیسٹس کتنے ہیں پاکستان, کتنے خساروں میں پاکستان ابھی مبتلا ہے. یعنی کہ بالکل یہی بات ہو رہی تھی کہ we are a nation which has been living under the shadow of deficit for quite long. کہ intellectual deficit ہوا, trade deficit ہوا, fiscal deficit ہوا, لوگوں کا اداروں کا ایک دوسرے کے اوپر deficit ہے, گورنمنٹ کے اوپر انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز کا, بیرون ملک سرمایہ کاروں کے ٹرسٹ کا, ساروں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور ان میں سب سے زیادہ اہم چیز وہ ڈیفیسٹ ہے. ہم اسی کی بات کر رہے تھے شاہد صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ کیس کو پلیٹ صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا. ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی اس وار کے اگینسٹ, سارا کچھ ہوا, ہماری ایکسپورٹس کو کوریڈور نہیں ملتی ہے, ہمیں مارکیٹ نہیں ملتی ہے, ہمیں مہنگے داموں چیزیں ملتی ہیں, ہمیں کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. سائم صاحب نے بات کی کہ ایون ریمیجن آف ڈیٹ کی بات بھی ہم نے نہیں کی ان لوگوں سے, which was the most plausible thing one could have done. Yes, it was a very valid point. کا سبیر بہت صحیح بات تھی جو کہ کیا جانا چاہیے تھا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں ڈیفیسٹس کی, میرے خیال سے سب سے خطرناک ڈیفیسٹ اس میں ہے کمٹمنٹ کا. ہمارے وزراء صاحبان, ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے جس کی ضرورت ہے پاکستان جیسے مشکل زدہ ملک کے حالات کو درست کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آپ اس کی چھوٹی سی ایک مثال آپ یہ دیکھیے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ پاکستان پہلے خرچہ کرتا ہے جو ان فوجوں کے لیے اور اس کے بعد ریمبرسمنٹ لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ ریمبرسمنٹ کیا جاتا ہے. تقریباً $2 بلین سے اوپر کا خرچہ ہو چکا ہے, جس سے 900 ملین کتنے عرصے میں اور 2-3 قسطوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ آپ کو دیا جا رہا ہے. قرض دینا درکنار, ایڈ دینا درکنار, آپ تو اپنے پیسے بھی واپس نہیں لے سکتے. اینڈ آئی ایم امیزڈ کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے افسران کو اس چیز سے قاصر رکھتی ہے کہ ہم اپنے پیسے ہی کم از کم واپس. کیا وہ جو بات شوکت ترین نے ابھی کی تھی کہ یہاں سرکاری نوکریاں سیاسی بنیادوں پہ دی جاتی ہیں, بکتی ہیں, تو کیا جب ہم اس قسم کے لوگوں کو لے جا کے اپنے اوپر بیٹھائیں گے اور ان کو نیگوشیشن کی پار دیں گے تو کیا یہ تمام نتائج اس وقت سامنے نہیں آئیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ شاید, I hope that is not correct, وہ اپنی پرسنل ریلیشن شپ زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں کاؤنٹر پارٹیز سے بنسبت اس کے کہ اپنے مقاصد کو جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل کریں. مجھے تو یہ لگتا ہے. سائم صاحب بہت کم ٹائم رہ گیا شو کا, لیکن آپ سے آخری سوال میرا یہی ہوگا, دوست ہے یا دشمن انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ؟ کیونکہ اگر ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں, ایک عام غریب آدمی آئی ایم ایف کو گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, ہم شاید تھوڑا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے, لیکن غریب آدمی کی سمجھ سے باہر ہے. ان کو صرف یہ پتا ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے, ان کی شرطوں شرائط کی وجہ سے مہنگائی کا اضافہ ہو چکا ہے. جی, آئی ایم ایف ایک ایزی ٹارگٹ مل گیا ہے. اوبیسلی گورنمنٹ خود رسپانسبلٹی نہیں لے گی کہ ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہے, سبسڈیز کٹ کریں کیونکہ ہمیں ضرورت ہے, پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. سو ایک ایزی آپ کہہ لیں ٹارگٹ بن چکا ہے. ہر کوئی بلیم کر دیتا ہے اور کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں رہتی. آئی ایم ایف کی چھت کے نیچے حکومت اپنے ٹیکسز ایگزیکٹلی, کیا یہی چیز تو نہیں جو حکومت کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو غیر مقبول ہونے سے بچانے کے لیے؟ وہ کہتی ہے کہ شیڈو استعمال کر لو آئی ایم ایف کا, کہ یہ چیزیں آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں اپنی بھی جو کروانا چاہتی ہے وہ کہے کہ ایگریمنٹ کا پارٹ بنا دے, جناب آپ کے نام سے جائے گا, ہم ان پاپولر ہونے سے بچ جائیں گے. میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں کہ کیا وہ دشمن ہے یا دوست. دیکھیے, دشمن آئی ایم ایف بالکل نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ آئی ایم ایف کی پالیسیز میں کچھ کمزوریاں, کچھ کوتاہیاں ہیں, کچھ چیزوں کو نظر انداز ضرور کیا ہے, لیکن وہ دشمن بہرحال نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ایف نے آپ کو اس وقت سپورٹ کیا تھا جب آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو ایک انتہائی نیچے لیول پہ, 1 مہینے کے امپورٹ بل کے برابر تھے. صرف جس چیز کی کمی ہے میرے خیال سے وہ آئی ایم ایف پہ اتنا بلیم ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جتنا کہ ہمیں ڈالنا چاہیے اپنے پالیسی میکرز کو. دیکھیے, آئی ایم ایف از ناٹ اے لا انٹو اٹ سیلف. اگر آپ کے پالیسی میکر ایک کنونسنگ ڈاکومنٹ سے ان کو ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو راستہ آپ سے کہنے کو اختیار کرنے کو کہہ رہی ہے اس سے بہتر راستہ موجود ہے اسی مقصد کو حاصل کرنے کا, تو آئی ایم ایف کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی اس کو ریجیکٹ کرنے کا. دیکھیے, وہ آپ سے کیا کہتے ہیں, جو ٹائم فریم ہے آپ کے ری پیمنٹ کا, پیریڈ کا, اس کے اندر اندر آپ ری پیمنٹ کیپیسٹی کریٹ کر لیجیے.
They give you the choice, decide how you want to do it. ٹھیک ہے تو اگر میرٹ پہ ساری چیزیں ہوں تو ایسے لوگ سامنے آئیں، وہ ساری اس قسم کی نیگوزیشن کر سکیں. یہ بہت ایک لانگ ہال اس کے لیے چاہیے، اور دعائیں چاہیے، پولیٹیکل ول چاہیے، پولیٹیکل ول کمٹمنٹ چاہیے. چاہیے. پروگرام کا سلسلہ یہی ختم کرتے ہیں. شاہد صاحب اور سائم بہت بہت شکریہ ہمارے پاس آنے کا اور ہمارے ساتھ یہ خصوصی اس موضوع پر ڈسکس کرنے کا. راشد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں بھی ہم اور مزید پروگرام آپ کے لیے لائیں گے. ویلیو ایڈڈ ٹیکس کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اس پہ بھی ہم ماہروں کو بلائیں گے جن سے ہم پتہ کریں گے کہ آخرکار ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے کیا. پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. مجھے اور راشد عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.